آج آپ کی ملاقات کروائیں گے عباد فروق سے، جو کہ پی ٹی آئی کے امیر ترین کارکن ہیں۔ ان کے پاس کتنا مال دولت ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، ان کا لگژری گھر، ان کا لائف سٹائل آپ کو دکھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خان کی نئی اے ٹی ایم مشین ہے آپ۔ NA120 ایک دور میں نون لیگ کا گڑھ ہوا کرتا تھا، اور اس علاقے سے کسی دوسری جماعت کے لیے الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے اس مشکل حلقے کا انتخاب کیوں کیا؟ پراؤڈ فیل کرتا ہوں جب خان مجھے ٹائیگر کہتے ہیں، تو میں اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اے ٹی ایم مشین، یہ کیا اوقات ہوتی پیسے کی؟ مریم نواز کی طرح آپ کو یہ نہیں کہوں گا لفافہ دے کے کہ مجھ سے یہ اتنا کو پلیز کٹ کر دینا، دیکھو پلیز کٹ کر دینا۔ ٹیکسٹائل کا بھی بزنس ہے، میں ایکسپورٹر ہوں، پھر اس کے علاوہ میری فلیور کی فیکٹری ہے، اچھی سپلائیز ہیں میری۔ وائس آف نیشن میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے عباد فروق سے، جو کہ پی ٹی آئی کے امیر ترین کارکن ہیں۔ ان کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم عباد بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ سر بڑی انرجی ہے آپ میں، بڑے یونیک آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ کبھی آپ جیل بھرو تحریک میں اپنی گاڑی پر جیل رکھ کر لے جاتے ہیں، کبھی آپ بیلونز اڑا کر پورے مجمع کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لیتے ہیں۔ یہ یونیک آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھو، جب آپ کے ارادے مضبوط ہوں نا، تو اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کس کے ساتھ چل رہے ہیں، کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کاز خان کی ہو، نام پاکستان کا ہو، اور کچھ کرنے کا کوئی عزم ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیاز تو ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی تو جو کچھ کیا ہے یہ اس کے 10% ہے۔ ابھی انشاءاللہ الیکشن آ رہا ہے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم کتنی انرجی یوز کرتے ہیں، کیا کیا ایسا آئیڈیا لائیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں انشاءاللہ پاکستان میں کر پائے گا، خاص طور پہ مریم نواز۔ ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ ہوتا ہے، کروڑوں روپے کی آپ ادھر فلیکسوں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کا گھر بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے، لائف سٹائل بڑا بہترین ہے۔ ہاں، کرتے کیا ہیں؟ ٹیکسٹائل کا بھی بزنس ہے، میں ایکسپورٹر ہوں، پھر اس کے علاوہ میری فلیور کی فیکٹری ہے، اچھی سپلائیز ہیں میری پاکستان میں۔ تو پھر ایکسپورٹرز میں بھی کوئی عام ایکسپورٹ نہیں ہے، مطلب بہت جو یورپ اور پھر ویسٹ کو میں مطلب امریکہ وغیرہ میں اچھی سپلائیز ہماری جاتی ہیں، انٹرنیٹ پہ ہم ساری چیزیں بیچتے ہیں، تو وہ ہمارا بزنس بھی اچھا ہے۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کچھ پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں ان سب کو آنا چاہیے، اور اس میں شریک ہو کے تو پاکستان کا کوئی نہ کوئی بہتری ہو سکتی ہے اس میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ڈیرے داری نظام ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے، کھانا چل رہا ہوتا ہے، چائے چل رہی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بڑا خرچہ ہو جاتا ہوگا اس پر۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھو، جو مہمان ہوتے ہیں نا وہ ہوتی ہیں اللہ کی رحمت، اور پھر اس کے بعد یہ میرے کزن ہیں میاں روہیل اشرف صاحب، یہ اویس صاحب ہیں، میاں اویس صاحب، تو یہ بیسیکلی ساری چیزیں جو ہے نا، ہر چیز اس طرح کی ہوتی ہے، یہ سارے مینیج کرتے ہیں۔ یہاں پہ اچانک سے اگر 1000 بھی مہمان آ جائے تو ان کے لیے ودن 30 منٹ یا پھر 1 آور کے ڈفرینس کے اندر ہم ساری چیزیں ارینج کر لیتے ہوتے ہیں۔ آپ نے بتایا آپ کا بزنس بڑا زبردست چل رہا ہے، اچھی ارننگ بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں بہترین تھیں۔ سیاست میں کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بزنس کو مینیج کرنا ایک پراپر ڈیوٹی ہے، تو سیاست میں کیوں آ گیا؟ سیاست تو بزنس سے بھی زیادہ ڈیوٹی مانگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پھر یا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یا پھر بزنس دیکھ لیں یا سیاست دیکھ لیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ساتھ کاروبار بھی رہے، کیونکہ کاروبار کے بغیر تو سیاست بھی نہیں ہوتی، تو ظاہری بات ہے ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی ارننگ ہوگی تو ادھر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم تو اپنی جیب سے لگاتے ہیں ہر جگہ پر جانے آنے کے لیے، ہر جگہ پہ۔ تو اللہ کا شکر ہے چیزیں اچھی چل رہی ہیں، اور پاکستان کے لیے جو بھی سٹیپ لے سکے کرتے رہیں گے، اور کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ آپ کا جو گھر ہے وہ منال کی شکل میں ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی بلندی پر کھڑے ہیں، تو ہم میرے خیال میں اوپر جانا چاہیے ابھی۔ ہاں بالکل، چلتے ہیں۔ سر بڑا زبردست ماحول ہے ادھر، تو ہوا بھی بڑی ٹھنڈی، کبوتر بھی رکھے نہیں ہوتے، کبوتر بھی ہیں، ہاں آپ نے پیرٹس بھی رکھے ہوئے ہیں، گھر میں جم بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، زبردست لگژری گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، تو یہ ساری چیزیں آپ کو شوق ہے یا پولیٹیکل یہ ضرورت ہے؟ نہیں، پولیٹیکل وابستگی تو اس سے بالکل لنک نہیں ہے، بس میرا خیال ہے جو ضرورت ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی کسی کو وہ کوئی شو آف کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل کارکن ہوتے ہیں وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں پولیٹیشین میں، تو آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ بھی بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ انویسٹ تو نہیں کر رہے ہم تو یہ پاکستان کو صرف اور صرف اس کے لیے لگا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا پاکستان بچانا ہے، اور اگر اس کو آپ جس نظر میں بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے، بٹ یہ کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اس میں جو ڈاکوؤں کے ہاتھ میں، مافیاز کے ہاتھ میں جو کنٹری آیا ہوا ہے اس کو بس بچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سر سیاست میں عمران خان ہی کیوں؟
آپ کی چوائس؟ آپ بتائیں کہ خان کے علاوہ کوئی چوائس ہے تو بتائیں. نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اب بھی ان کے اوپر دیکھنا چاہیے یہ جانا؟ میں تو سیاست میں آیا ہی عمران خان کی وجہ سے ہوں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہی تو ہمارے رول ماڈل ہیں. میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کے بعد آپ بتائیں کوئی اگر کوئی آیا فاؤنڈنگ فادر کے بعد عمران خان کے علاوہ کوئی, تو عمران خان ہی ہیں جو اس کی میں سمجھتا ہوں جس نے ہمیں سیاست سکھائی. مجھے تو میرے تو مطلب ہر قسم کا میرا جو پولیٹیکل نالج ہے A to Z میں نے صرف خان سے ہی سیکھا ہے. میں نے کوئی یوٹیوب پہ جا کے یا کوئی انٹرنیٹ پہ یا پھر ان کے ساتھ رہ کے کوئی اسٹڈی نہیں کی. ہر چیز میں نے عمران خان سے سیکھی ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ انشاءاللہ زندگی ہے. جب تک خان ہے اس وقت ہم بھی سیاست کریں گے. اگر ہمیں لگا کہ سیاست میں ہاتھ گندے ہو رہے ہیں تو اپنا کنارہ کشی کر لیں گے. NA 120 ایک دور میں نون لیگ کا گڑھ ہوا کرتا تھا اور اس علاقے سے کسی دوسری جماعت کے لیے الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے. تو آپ نے اس مشکل حلقے کا انتخاب کیوں کیا؟ مشکل کاموں کو ہاتھ ڈالنا خان کا بھی شیوا ہے اور انشاءاللہ میاں عباد کا بھی رہے گا ہمیشہ. تو آپ پورے امید ہیں کہ آپ کو NA 120 سے MNA کے لیے ٹکٹ مل جائے گا؟ مجھے خان صاحب کونسلر کی بھی ٹکٹ دے دیں یا نہ بھی دیں یا چیئرمین کی بھی علاقے کے دے دیں تو مجھے اس سے ٹکٹ لینا کام نہیں ہے. کام صرف یہ ہے کہ خان کے کس طرح کام آنا ہے, خان کے اور پاکستان کے, دیٹس آل. سر سیاست میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ کا سیاست میں آنے کا مین مقصد کیا ہے؟ پاکستان ہے. ہم نے پاکستان کے اندر عام لوگوں کی زندگی کو آسان کرنا ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ ہم کر گزریں گے. جب کوئی MNA کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ عوام کو پہلے کچھ سبز باغ دکھاتا ہے. آپ کے کیا پلانز ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا مشن ہے؟ روسی سیاست ختم کرنا چاہتا ہوں پاکستان سے. یہ میرا مشن ہے کہ مطلب ڈیلیور کرنا اور سارے جتنے MNAs MPs ہیں ان کو کام پہ لگانا, چاہے وہ میری پارٹی کے ہیں یا کسی پارٹی کے بھی, سب کو کام پہ لگاؤں گا, محنت کر کے دکھاؤں گا اور انشاءاللہ دوسرے بھی کام کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی انرجی کے ساتھ آپ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے بھائی میاں شہزاد صاحب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, یونیک آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں. اٹریکشن لینا اس کا مقصد ہوتا ہے یا کچھ الگ کرنے کا ہوتا ہے؟ پیسے لگا کے کون اٹریکشن لیتا ہے؟ اصل میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں نا تو ایک تو آپ کے حلقے میں بہت زیادہ اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. پھر پارٹی کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا اس وقت ایک کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنے پاورفل ہیں کہ یونیک چیزیں کر کے اپنے آپ کی طرف لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم خان کے لور ہیں. اور بیسیکلی یہ ہے, کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ ہوا تو کروڑ روپے کی فلیکسیں آپ نے لگوا دی. مجھے یہ نہیں پتا کہ کروڑ ہے یا 10 لاکھ کی لگیں. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اپنی پوری دل و جان سے لگائی تھی اور اس کا سارا کریڈٹ میاں رویل اشرف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پوری چیزیں, ٹیمیں, ہر چیز انہوں نے مینیج کی تھی. سر کتنا پیسہ آپ نے سیو کر رہا ہے؟ تھا سارا سوال ہی پیسے تو شروع ہوتا ہے. کوئی اور بھی دسو, پیسے جننے چاہیے ہوں گے انشاءاللہ سیاست میں خان لی جننے چاہیے ہوں گے لاواں گے. سیاست میں ہر بندہ پیسے کی بات کرتا ہے نا, پیسہ ہونا چاہیے, کمپین کے لیے پیسہ چاہیے, الیکشن ہونے سے پہلے پیسہ چاہیے. دیکھو پیسہ تو ضرورت تو ہے اس وقت جتنی مہنگائی ہے, یا پھر آنے جانے کے لیے آپ کو پیٹرول اور پھر جس طرح سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ڈے بائی ڈے, ضرورت تو ہے پیسے کے بغیر آف کورس آپ گلی سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے کریں گے انشاءاللہ, عمران خان کے لیے کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خان کی نئی ATM مشین ہے آپ. اچھا وہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں, لیکن ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ خان کا لاہوری ٹائگر ہے, یہ خان مجھے کہتا ہے. تو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں جب خان مجھے ٹائگر کہتے ہیں, تو میں اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں. ATM مشین یہ کیا اوقات ہوتی پیسے کی؟ بات صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں. خان کے لیے ہم انشاءاللہ اگر ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی پڑی کریں گے. باقی ATM کا کوئی چکر نہیں ہے. خان کو اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ اپنا گھر بھی بیچ دیں گے, ہر چیز بیچ دیں گے انشاءاللہ. اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ میرا پہلا اور آخری الیکشن ہے؟ کیا مطلب پہلا اور آخری؟ یہ میری پہلی اور آخری پارٹی ہے, یہ میں نے کہا ہے. پارٹی پہلی اور آخری؟ ہاں بالکل. اس کے بعد آپ کہیں نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی؟ ہمارا کوئی دوسرا پلان ہی نہیں ہے. اگر مریم نواز صاحبہ یا بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے تو سوچیں گے اس پر؟ دیکھو مریم نواز یا پھر بلاول بھٹو, ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. انہوں نے زندگی میں کبھی آدھا گھنٹہ کام نہیں کیا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حق حلال کا پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے. ان کا کیا لیول ہے کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کی بات, ان کا اتنا کیلیبر ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کا جو بھی پلان ہو,
وہ جو بھی سوچ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے جتنے بھی آپ نے سوال کیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیمرے کے اوپر میرے سے سوال کرنے ہیں. مریم نواز کی طرح آپ کو یہ نہیں کہوں گا لفافہ دے کے کہ میرے سے یہ اتنا کو پلیز کٹ کر دینا, دیکھو پلیز کٹ کر دینا, ٹھیک ہے. مریم نواز کی طرح یہ نہیں کہوں گا اس کے کہ آپ میری جو ہے نا وہ یہ چیزیں کٹیں. میرے سے جو مرضی لگائیں, ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم خان کے سپاہی ہیں, ہمیں انشاءاللہ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی سے پہلے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کی کبھی یا کوئی؟ نہیں, صرف پی ٹی آئی ہے ہی پی ٹی آئی. ہمارا مطلب بائی بون ہمیں صرف ایک ہی پارٹی نظر آئی ہے کہ پی ٹی آئی ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کر سکے. خان میں ایسا کیا دیکھا کہ سیاست میں آ گئے؟ ہائے, کوئی ایک چیز ہو تو میں بتاؤں آپ کو کیا لیول ہے اس کی ایمانداری کا. آج برطانیہ میں پاکستان کی تھوڑی سی بھی کہیں عزت ہے تو صرف اور صرف جمائمہ کے ساتھ جو طلاق اس کو جب ہوئی تو اس وقت جو ہے نا آپ کو پتہ ہے جج بھی رو پڑا تھا اس ڈیورس پہ. تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شہزادہ دیا ہے جو اتنا ایماندار ہے, جس نے ریالٹی کے اندر کبھی نہ پاکستان سے کوئی کرپشن کیا ہے, نہ پاکستان سے باہر جدادیں بنانے کا پلان ہے, نہ پاکستان سے کوئی دولت لوٹنے کا پلان ہے, جس کے اوپر ریالٹی کے اندر ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی کرپشن یا کوئی ایسی چیزیں ہوں جو ریالٹی پہ بیس کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں. اور جس نے واقعی لوگوں کو لڑنا سکھایا, ایک مافیا کے سامنے ٹکر لینا سکھایا, ہم نے سارا کچھ انہی سے ہی سیکھا ہے اور امپلیمنٹیشنز پہ ہیں. تو اس لیے خان زندہ باد ہے بس. بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ٹکٹس کی جو تقسیم ہے وہ حالانکہ خان صاحب نے خود کیا لیکن میرٹ پر تقسیم نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرٹ پر یہ 100% میرٹ پہ ہوئی. دیکھیں ایک جگہ پر 3 4 5 کینڈیڈیٹ ہیں, پھر ایک کو تو سلیکٹ کرنا ہی پڑتا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑا سا بھی ہمیں بہتر لگتا ہے کہ یہ اس کوالٹی, اس میں یہ کوالٹی بہتر ہے, اس میں یہ کوالٹی ہے, تو وہ پھر اس کو ایک میں اس کو چوز کرنا پڑتا ہے ہمیں. ہم دیکھتے ہیں آپ اپنے حلقے کے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کے پاس بھی آتے رہتے ہیں, تو وہ سارے سیاستدان ایک دفعہ حلقے سے جب جیت کر چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے. ہمارا جینا مرنا انشاءاللہ اسی حلقے میں, اور آپ کے سامنے یہ اسی حلقے میں ہی ہم نے فارم ہاؤس بنایا اسی لیے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا, بس ادھر ہی مرنا جینا انشاءاللہ. جیت ہار اس کی ہاتھ میں ہے, لیکن ایسا کڑاکے دار مقابلہ ہوگا انشاءاللہ کہ پورے پنجاب میں آج تک ایسا نہیں پتہ چلا ہوگا کہ کسی نے ایسا شاندار الیکشن لڑا ہے. کیا یونیک کریں گے اپنے علاقے کے لیے؟ ہائے, یہ دیکھتے جائیں اب کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے نہیں میں بتاؤں گا, آپ کو پتہ چلتا رہے گا ہر چیز. یعنی کہ سبز باغ نہیں دکھائیں گے, کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ نے چودھری عباد فاروق صاحب کی باتیں سنی, ان کا جو سیاست میں آنے کا مشن ہے, جو مقصد ہے وہ آپ کو سنایا. فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں. اگر آپ کو لائف سٹائل اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اللہ حافظ.